کو دعا لانا، آخر شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا لانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب بنانا نا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا لانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا لانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم الحرام 1433 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ مونٹریال کے معروف ٹی وی چینل امید ٹی وی کی جانب سے محرم الحرام کے سلسلے میں پہلا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ مونٹریال کے جید عالم خطیب اہل سنت جناب مولانا ناصر قادری صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ اسلامک سینٹر آف ویسٹ آئی لینڈ کے صدر جناب اعظام قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں شخصیات جانی پہچانی ہیں۔ ناصر قادری صاحب متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ایک طویل عرصے سے مونٹریال میں اہل سنت عوام کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اعظام قریشی صاحب ایک طویل عرصے سے مونٹریال کے اندر مسلمان کمیونٹی کو متحد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان سے سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ناصر قادری صاحب، آپ ہماری بلانے پہ تشریف لائے اور اتنا مختصر نوٹس بھی تھا آپ کا۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ٹی وی کی جانب سے۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ اعظام قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی ایک طویل سفر طے کر کے ابھی آئے ہیں۔ ناصر صاحب، میں پہلا سوال آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ حضرت امام حسین کوفہ سے جب ان کو بلاوا آیا حضرت مسلم بن عقیل کی جانب سے، تو وہ جس تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے، بظاہر بے سر و سامان بھی تھے، تو ایسی کیا حجت تھی جس کے لیے انہوں نے ایک سفر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں جانوں کو خطرہ ہے، انہوں نے یہ سفر اختیار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر حضرت امام علی مقام امام حسین نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے بارے میں لب کشائی کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے کوفے کے لیے کیوں کوچ فرمایا، آپ کیوں روانہ ہوئے، وہ کون سی وجوہات تھی؟ ان وجوہات کو جاننے سے پہلے ہم سب کو، تمام ناظرین کو، تمام مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کے عوض کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ان متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان فرمائے۔ تو وجوہات جاننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر سوار فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے۔ کیا بات ہے جناب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش کے موقع میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارکہ جس میں شفا ہے وہ حضرت امام حسین کو گھٹی کے طور پر دیا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں وہ جنتی عورتوں کی اور تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں شیر خدا کا، اسد اللہ کا خطاب ملا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بچوں کی کیٹیگری میں سب سے نمبر 1 ہے، پہلے شخص ہیں وہ۔ تو یہ وہ فضائل اور مناقب ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک حدیث اور مجھے یاد آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میری اولاد سے ہے اور میرا دین جو باقی بچے گا، یعنی میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شناخت، میرا دین جو باقی بچے گا، اس کی بقا رہے گی، وہ حسین کے ذریعے سے ہوگی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے حصے سے، یعنی سینے سے لے کر اور قدموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے، اے اللہ تو اس سے محبت کر۔ یہ وہ فضائل ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے، حضور کی آغوش میں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو، نواسے تو تھے، آپ کے شہزادے تو تھے، لیکن ان کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے بدبخت انسان، آج کل بہت سارے ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو یزید کو تو کہتے ہیں جنتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بغاوت کی تھی، وہ غلطی پر تھے، ان کا یہ کام جو غلط تھا۔ ان تمام عقل کے کوروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اعتراض امام حسین پر نہیں جاتا، یہ بالواسطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی طرف بھی جاتا ہے۔ دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حبیب جو پوری دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے نواسوں کی تربیت نہیں کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، اور بالخصوص آپ کے گھر والے نواسہ رسول جن کو جنتی سردار قرار دیا گیا ہے، وہ یقیناً تربیت یافتہ تھے۔ ان کا ہر عمل خلوص، تقوی، علمیت، للہیت، قرآن اور حدیث کے مطابق تھا۔ یہیں سے لاجیکلی، منطقی ہمیں پتہ چل جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل 100% درست تھا۔ کوئی کتنے ہی دلائل لے کر آ جائے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کرے گا جنتی ہوگا، ارے یزید نے تو قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، اس کے زمانے میں تو وہ جنگ ہوئی نہیں ہے، بے شمار اس پہ دلائل ہیں۔ تو اب میں آپ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے کیوں روانگی اختیار فرمائی کوفہ جانے کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے، اور اس روایت کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے، اہل تشیع کے علماء نے اور دیگر فرقوں کے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے الملوک میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خطوط آنے لگے، اور وہ خطوط اس پر مبنی تھے کہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، ہمیں بیعت کی ضرورت ہے، یزید فاسق ہو گیا ہے، فاجر ہو گیا ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، ہمیں دین کے بارے میں صحیح معلومات دیں، آپ ہماری تعلیم و تربیت کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رشد و ہدایت دینے کے لیے، ان کو مرید کرنے کے لیے، ان کی بیعت لینے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفے روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی ساتھ نہیں لے جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں تھا اس وقت کا، جدید جو اسلحہ اس وقت کا جنگی لباس ہوتا تھا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ایک جو وہاں کا ٹریڈیشنلی جو اسلحہ وغیرہ ہوتا تھا ساتھ لینے کا وہ ہوگا، لیکن باقاعدہ آپ تیاری کے ساتھ نہیں گئے۔ تو اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کوفے تشریف لے گئے اور وہاں پر حر نے آپ کو جا کر آپ کو گھیرے میں لے لیا، تو ظہر کی نماز کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں تو یہاں نہیں آیا ہوں خود،
تم نے مجھے خطوط لکھے ہیں، تم نے مجھے یہاں پر بلایا ہے، تم نے اپنی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ تو حر نے کہا کہ نہیں، کون سے خطوط کی بات کر رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک متبعین کو فرمایا، اپنے ایک معتقد کو فرمایا کہ بھائی ذرا دکھاؤ ان کو 2 تھیلے وہ خطوط کے۔ 2 تھیلے جب دکھائے گئے، اور کوفی جو تھے وہ پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے غداری کی تھی، مسلم بن عقیل آپ کے بھائی تھے، ان سے غداری کی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یہ لوگ شامل تھے، تو ان کی ہسٹری یہی رہی تھی، سب پھر گئے وہ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی فرمایا دیکھو میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اگر تم کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہاں آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ کے نزدیک ایک تقوی کی بنیاد پر اور نواس رسول ہونے کے اعتبار سے آپ تک خبریں پہنچ چکی تھیں کہ یزید جو ہے گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق اور فاجر کی بیعت کرنا آپ کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ گویا مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا یہی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ذہن میں جنگ نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال میں چھوٹا سا آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہاں پر ان کے ساتھ ان کو روکا گیا، ان کو جنگ پہ مجبور کیا گیا، تو انہوں نے جو مدافعت کی اس کو ہم جنگ کے کن معنوں میں لیں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ، آپ کے صحابہ نے جو جنگ، آپ کے ساتھیوں نے جنگ لڑی، یہ کس زمرے میں آئے گی؟ یقیناً یہ شہادت کے اعلیٰ درجے میں آئے گی، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس جگہ پر بالکل جو ہے انوسینٹ ہیں، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، میں تو تمہیں تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص کسی بندے پر آ کر اٹیک کرتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے کسی گناہ کے لیے، تو اسلام اس میں 2 چوائسز دیتا ہے، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ رخصت یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط چیز کو تسلیم کر لیں، یعنی کلمہ کفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور دوسری ہوتا ہے عزیمت کہ آپ ڈٹ جائیں، نہیں میں جان دے دوں گا لیکن غلطی کے آگے، برائی کے آگے، شیطان کے آگے میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اس میں رخصت نہیں تھی، وہ یہ نہیں کبھی بھی گوارا کر سکتے تھے کہ حیدر کرار کا بیٹا نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یزید کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ خلیفہ تسلیم کر لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں پیسفلی واپس جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا آپ جا ہی نہیں سکتے، صرف ایک ہی راستہ ہے، آپ کو یزید کی بیعت تسلیم کرنا پڑے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ منع فرمایا اور نوبت جو ہے وہ جنگ پر آ گئی، اور انہوں نے اپنا دفاع کیا اور اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ وہ ایک صحیح عقیدے پہ تھے، ایک صحیح نظریے پر تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جان قربان کرنا اور برائی کے آگے نہ جھکنا، ڈٹ جانا، اپنی جان کا نذرانہ دے دینا، یہ شہادت کا اعلیٰ منزل ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ اب میں اعظم قریشی صاحب کی جانب آتا ہوں۔ قریشی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ طویل عمر ہے آپ کی، اور آپ نے برصغیر پاک و ہند میں محرم الحرام کو ایک فیسٹیول یا ایک ہمارا مذہبی تہوار کے طور پہ بغور دیکھا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم جب اپنی روایتوں کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ماضی کو بھولتے جا رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد محرم الحرام کے سلسلے میں مسلمان گھرانوں میں کیا تیاریاں کی جاتی تھیں اور کس طرح اس تہوار کو سادگی کے ساتھ یا جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا؟ ظفر صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے، اس کا جواب ہندوستان کی تاریخ سے اور ہندوستان سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ میری عمر اس وقت 82 سال ہے، ماشاءاللہ، اور میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ مسلمانوں کی عظمت اور ہیبت غیر مسلموں کے پاس کس صورت سے قائم تھی۔ محرم کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ محرم آنے سے پہلے علاقے میں جتنے بھی سارے اکھاڑے کہلاتے تھے، جہاں ایکسرسائز ہوتی تھی، تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا، لاٹھی کے اصول سکھائے جاتے تھے، لاٹھی کیسے چلائی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب محرم کے جلوس نکلتے تھے، سب سے اہم جلوس جو سنیوں کا ہوتا تھا وہ اکھاڑے کا ہوتا تھا۔
اکھاڑے میں بڑے بڑے نامور، یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص لاٹھی لے کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس چارپائی کے نیچے کبوتر بند کیا، اس نے اس کے نیچے سے کبوتر نہیں نکل سکتا. اس نے اپنا وہ فن دکھایا اور وہ ایسا فن تھا کہ اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا. اسی صورت سے تلوار کا فن دکھایا. یہ اکھاڑے جو ہے نا محرم کی ایک خاص علامت تھی. نسبت کیا؟ نسبت اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ رہے، مسلمانوں کی شان قائم رہے، مسلمانوں کی شان قائم رہے، مسلمانوں کا دبدبہ قائم رہے. اسی صورت سے اور اسی سلسلے میں آپ کو اتنا مسلمانوں کا دبدبہ تھا ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے کہ ایک چھوٹا سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کسی شخص نے ایک تعزیہ بنایا، جی جی، تعزیہ بنایا، لیکن تعزیہ ایسی جگہ بنایا کہ وہ باہر نکل کے نہیں آ سکتا تھا. حاکم وقت نے کہا کہ سامنے کی دکانیں توڑ دی جائیں، تعزیہ یہیں سے نکلے گا. کیونکہ اس وقت محرم کا اصول یہ ہوتا تھا کہ تعزیے چلتے ہوئے آتے تھے اور جہاں سے ایک تعزیے کو شامل ہونا تھا، جب تک وہ تعزیہ شامل نہیں ہوتا تھا سارا جلوس وہیں رکا رہتا تھا. تعزیے کے حوالے سے کوئی صاحب یہ بتائیے کہ اس سے قطع نظر کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یا نہیں، ہم اپنے ثقافتی حوالے سے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی نسبت واقعہ کربلا سے اس زمانے کے مسلمانوں نے کس طرح جوڑی؟ تعزیے کی اہمیت کے بارے میں اور تعزیہ بننا کیوں شروع ہوا. ہندوستان میں تقریباً 200 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اس علاقے کا ایک حاکم، شاید نام مجھے یاد نہیں، سبکتگین تھا. وہ ہر سال جاتا تھا کربلا محلہ اور اس کی زیارت کرنے جاتا تھا. ایک سال وہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سفر کرنا ہے، دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا ایک حل تجویز یہ کیا کہ ہم اس زیارتوں کی شبی بناتے ہیں. چنانچہ حاکم وقت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو سب سے اچھی شبی بنائے گا اس کو انعامات دیے جائیں گے. تو اس زمانے میں اتنے تعزیے بنے مختلف قسم کے انداز میں. وہ شبی جو ہے اس کی روضہ امام حسین کی اور کربلا سے متعلق جو چیزیں تھیں کہ کس صورت سے علم نکلتے تھے، کس صورت سے سمجھے ذوالجنہ نکلتے تھے، کس طرح سے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس کی ڈپلیکیٹ کر دی. اور اس طرح سے یہ محرم کا تسکین قلب کے لیے تھا، اس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا شرع سے یا کسی، کیونکہ وہ زمانے میں ماڈرن دور نہیں تھا، ٹی وی، تصویریں نہیں تھیں. میں اس میں ذرا سا ایڈ کروں گا کہ تعزیہ داری ہو گئی، تلواروں کا اکھاڑا ہو گیا، سبیل ہو گئی. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے سمبلائزڈ ہے. اور یہ سمبل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو جو ہے ہم یاد رکھیں. تو یہ ایک سمبل ہو گیا اس کا، جیسے ہم دوسری چیزیں ہیں اسلام میں ہیں جو سمبل آئے. مجھے اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کو ضرور شیئر کروں گا. جب ہم اسکول جاتے تھے، محرم کا مہینہ آتا تھا، جگہ جگہ سبیل بنی ہوتی تھی. اب سبیل جو ہے عربی میں راستے کو کہتے ہیں. تو سبیل سے مراد وہ ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی پیش آیا، تو سبیلوں پر، ساری سبیلوں پر یہ شعر لکھا ہوتا تھا. اور ان سبیلوں میں پانی ہوتا تھا، مٹکے رکھے ہوتے تھے، شربت ہوتا تھا. تو اس پہ یہ شعر لکھا ہوتا تھا، پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی، پیاس امام کی، پیاس امام کی، پیارو پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. یہ بڑا، اب یہ جو شعر ہے یہ پورا سمجھ لیں اس نے ساری ایکسپلینیشن کر دی کہ یہ سمبلائزڈ ہے کہ دیکھو وہ کیسے پیاسے تھے، پانی بند کر دیا گیا جن کے صدقے میں پانی. جی جی بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھی توضیح پیش فرمائی جناب. مولانا صاحب، ایک اہم سوال کی جانب اب ہم آتے ہیں. جب 10 محرم کو امام علی مقام شہید ہو گئے اور ان کے تمام نوجوان سوائے بیمار کربلا حضرت زین العابدین کے علاوہ، تو اس وقت جو واقعہ کربلا سے متعلق ہماری جو خواتین تھیں اہل بیت اجمعین، ان کا جو کردار تھا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے.
دیکھیں یہ تو تمام تاریخی کتب میں واقعات موجود ہیں اور بہت زیادہ شرح و بسط کے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں جو ہوا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ کے 72 ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آپ پر زخموں کے وار ہوئے، تلواروں کے زخم لگے، آپ کے تلواروں کے وار ہوئے، تو آپ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں تو آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، اور آپ جو ہیں گرتے گرتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہاں کا انچارج تھا، یزیدی فوجیوں کا جو انچارج ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد، اس نے حکم دیا اپنے گھڑ سواروں کو کہ آپ کی لاش کو جو ہے استغفر اللہ رون دیا جائے، تو آپ کی لاش کو رون دیا گیا، اس کے بعد آپ کے سر کو قلم کر دیا گیا، سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو بچے تھے، جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں، اور ان کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ باندھ کر اور جو ہے وہ لے جایا گیا، شام کی طرف لے جایا گیا، گلی کوچوں سے ان کو لے جایا گیا، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر، ان کے چہروں پر کوئی بے صبری کا، کوئی ناشائستہ لفظ نہیں تھا، وہ صبر کا پیکر بنی ہوئی تھی اور اللہ کی رضا پر راضی تھی۔ ان کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناشا تھا، سر مبارک تھا، اس سر کو ان بدبختوں نے چھڑی پر اٹھا کر پوری جگہ گھمایا، اور جب وہ سر مبارک آپ کا جو ہے وہ اس کے جو گورنر تھا وہاں کا، اس کے دربار میں پہنچا ہے، تو اس گورنر نے جو ہے آپ کے ہونٹ مبارک پر چھڑی سے کریدنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے جو کافی ایج کے ہو گئے تھے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا تو اپنی چھڑی ان کے ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ تو وہ گرم ہو گیا اور اس نے ان کو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ تو جب وہ سر مبارک آپ کا یزید کے پاس پہنچا تو اس نے بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کی خواتین کے ساتھ کوئی خاص ایسا نہیں کیا معاملہ، اور جو ہے وہ آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے خیر خواتین کو واپس کر دیا، اور اس نے ایک مکرانہ ہیلانہ جملہ بولا، ایک ہپوکریٹ جملہ بولا کہ میں حسین کے ساتھ یہ نہیں چاہتا تھا، سب کچھ کر بھی دیا اور اس کے بعد بولتا ہے کہ میں حسین کے ساتھ یہ نہیں چاہتا تھا، جو کہ بالکل تاریخ کے خلاف ہے۔ سارا کا سارا جو معاجرہ تھا، واقعہ پیش آیا، یہ یزید کی ایما پر پیش آیا، اس نے اپنے گورنرز کو جو ہے اختیارات دیے تھے۔ ہاں نہیں، بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے۔ میں اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ اسپیسیفکلی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کا جو صبر کا کردار تھا، جس طرح انہوں نے صبر کیا، اور جو بچے باقی رہ گئے تھے ان کو لے کے انہوں نے جو حسینی قافلے کو جو آگے لے کے چلی ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے جناب۔ دیکھیں، اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو خواتین کا کردار جو ہے ہمیشہ سے ہی بہت ہی اہم رہا ہے جی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کا لٹا پٹا قافلہ جب اس شام غریبہ جس کو ہم کہیں گے، جی جی بالکل، جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، پورے گھر والوں کو جی آپ نے عورت بن کے نہیں بلکہ ایک مرد بن کے جو ہے وہ سہارا دیا، اور اپنے پورے خاندان کے جو بچے بچ گئے تھے، نسل بچ گئی تھی، آپ کو پتا تھا کہ اب آل رسول کو جو ہے بچانا ہے، آگے تک پہنچانا ہے، آپ صبر کا پیکر بنی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر آپ کو بھروسہ تھا، اور آپ نے کوئی نازیبا لفظ اپنے زبان پر نہیں لے کر آئیں، نہیں بولا، اور سب کو آپ نے جو ہے وہ ہمت دی، حوصلہ دیا، اور جو روتے تھے ان کو بتاتی تھی کہ اللہ کی رضائی ایسی تھی۔ کیا بات ہے۔ تو آپ کے اس کردار کی وجہ سے جو لوگ ہمت چھوڑ بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، بیمار بھی تھے، ان سب نے جب آپ کی وہ حوصلہ افزائی والی باتیں سنی، حدیثیں سنی، قرآن کی آیتیں بے شک آپ نے پیش کی ہوں گی، تو ان میں ایک ہمت اور جذبہ آ گیا، اور وہ ہمت اور جذبہ ایسا آیا کہ آج اور قیامت تک آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو برقرار رہے گی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حوصلہ تھا، ہمت تھی، اسی کی وجہ سے رہے گی۔ کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ بڑی بصیرت آموز گفتگو چل رہی ہے حضرات سے۔ کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس مختصر ہے، تو میں آپ دونوں حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مختصراً یہ بتائیں کہ ان حالات میں، خاص طور پہ محرم کے موقع پہ ہمیں اتحاد کی ضرورت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، کس طرح
اتحاد بین المسلمین کی طرف ہم پیش رفت کر سکتے ہیں؟ کیا پیغام ہے آپ کے سلسلے میں جناب مولانا ناصر صاحب؟ جی ماشاءاللہ، بالکل واضح ہے کہ دیکھیے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کی اطاعت کی، کیونکہ حضرت امام حسین صحابی بھی ہیں، تو جس نے ان سب کی اطاعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو آج ہمیں اگر امت کو جمع ہونا ہے تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اور وہ اللہ کی جو رسی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ ہے. اس سنت اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے امام حسین کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اگر ہم ان کے احکامات پر عمل کریں، ان کو اپنا امام بنا لیں، بجائے یہ کہ مختلف فرقوں میں بٹنے کے بجائے اور لڑوانے والوں کے بجائے اگر امام حسین کو اپنا امام مقتدیٰ مان لیں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ ساری کی ساری امت جمع ہو سکتی ہے. اور اس کاز کے لیے ہمیں اگر اپنی جان کی، مال کی قربانی بھی دینا پڑے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ایسی قربانی کرنے سے، دینے سے دریغ نہیں کرنا، اور اتنے بڑے کاز کے لیے اپنی جان، مال، گھر والوں کی قربانی بھی اگر دینا پڑے تو دے دو، لیکن امت کو جو ہے وہ مجتمع کرو. بے شک بے شک. میرا پیغام امت مسلمہ کے لیے جی جی یہ ہے کہ آپس میں کسی مسائل کے اوپر الجھے نہیں. بے شک بے شک. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور انہوں نے جو فرمایا کہ بعد میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن ہے اور اہل بیت ہے میری. کیا بات ہے جناب، ماشاء اللہ. اب ان چیزوں کی سے ہدایت پا کر آپ اس پہ عمل کریں، اور یہ دیکھیں کہ امام حسین کا کردار شہادت کے سلسلے میں کیا تھا. کیا تھا؟ بے شک. یعنی حق کے لیے، کلمہ حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی اور سجدے کے اندر اپنی گردن کو پیش کر دیا. اس سے نماز کی اہمیت ہوتی ہے. نماز ہمیں ہر ایک سے آپس میں ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے قرآن کا بھی جہاں بھی حکم آیا ہے یہ یقیمون الصلاۃ کہا گیا. یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کا مقصد یہ ہے نماز کو قائم کرو. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کرنے کی کوئی جگہ ہو، مسجد. اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز قائم کرتے ہیں صرف اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن مسجد میں نماز قائم کرنا یہ نماز قائم کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اور ہر صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قربانی دیں اور اپنے مال کی قربانی دیں، مساجد کو قائم کرنے میں قربانی دیں اور مساجد میں جمع ہونے کی قربانی دیں. جیسا کہ حضرت امام حسین نے آخر وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، آخر وقت تک انہوں نے نماز کے لیے گرو گردانی نہیں کی اور سجدے میں سر کٹا دیا. ماشاء اللہ. آخر میں امید ٹی وی کا اور امید اخبار کا، بالخصوص جناب محترم ضمیر صاحب کا ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اتنا پیارا پروگرام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پر ارینج کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امید ٹی وی کو اسی طرح کے مذہبی پروگرام ارینج کرنے کی اور ٹیلی کاسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پروگرام میں اور برکت عطا فرمائے. خواتین و حضرات، محرم الحرام 1433 ہجری کے سلسلے میں امید ٹی وی کی جانب سے یہ پہلی کاوش تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. خواتین و حضرات، ہم نے یہ کوشش کی کہ اس پروگرام میں عام جو اسٹیریوٹائپ نظریات پیش کیے جاتے ہیں یا ایک بحث کی جاتی ہے، اس سے ذرا ہٹ کے محرم الحرام اور عاشورہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. خواتین و حضرات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جب بھی کوئی مظلوم حق کے لیے ظالم جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، در حقیقت وہ سنت حسینی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. حضرت امام حسین ہمارے لیے وہ آئیڈیل کردار ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم، ساری دنیا کے لیے ایک مثالی کردار ہیں. خواتین و حضرات، کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں امید ٹی وی کی جانب سے
جناب ضمیر عاجز صاحب کا، جن کے تعاون کے بغیر یہ پروگرام ہونا ناممکن تھا، اور ان کی محبت اسلام سے، اہل بیت سے، حضرت امام حسین سے، اس سے مظہر ہوتی ہے۔ ساتھ میں ہم اس کے دوسرے اسسٹنٹ پروڈیوسر جناب داؤد صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی مدد کے بغیر بھی یہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ مختصر نوٹس پہ تشریف لائے۔ جناب ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جناب اعظم قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ ناصر۔ یا حسین 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 یا حسین، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب بلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،